ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. میں از میخانہ مغرب چشیدم، میں از میخانہ مغرب چشیدم، بجانے من درد سر خریدم. نشستم با نیکو یان فرنگی، ازاں بے سود تر روزے نہ دیدم. چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن. کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری، سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور. تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری. مخادیم، علماء کرام، عزت مآب حضرت قبلہ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، عزت مآب حضرت قبلہ مفتی محمد اعظم صاحب، عزت مآب حضرت قبلہ علامہ قاری سید عبد الشکور ہزاروی صاحب، جناب عزت مآب حضرت قبلہ قاری محمد راسب صاحب، جناب عزت مآب حضرت قاری غلام مصطفیٰ ہزاروی صاحب، حضرت قبلہ عزت مآب قاری نصیر احمد صاحب، جناب قاری شبیر احمد صاحب، عزت مآب حضرت قبلہ علامہ محمد شبیر سیالوی صاحب، حضرت قبلہ علامہ محمد سعید سیالوی صاحب، جناب محترم فاروق نورانی صاحب، جناب حضرت قبلہ علامہ محمد ریاض صاحب، حضرت قبلہ قاری محمد زیاد چشتی صاحب، حضرت قبلہ علامہ رضا المصطفیٰ صاحب، تمام مساجد سے تشریف لائے ہوئے منتظمین مساجد، مہمانان گرامی قدر، جامعہ شمسیہ مسجد کی انتظامیہ، میرے برادر محترم حضرت قبلہ علامہ قاری محمد اسلم سیالوی صاحب، آپ نے ہم نے معزز علماء کرام سے ان کے خوبصورت خطابات سماعت فرمائے. قبلہ قاری سمندر خان صاحب کی نعت سننے کا شرف حاصل کیا. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قبلہ شاہ صاحب سے تو قاری صاحب نے نمائندگی کروائی ہے علماء اولڈم کی، اور میں کھڑا ہوا ہوں آپ کی نمائندگی کے لیے، یعنی آپ کا بھی تو کوئی نمائندہ ہونا چاہیے. اب میری آج کی جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو ہے وہ بھی ظاہر ہے علماء کرام مجھ سے، ہم سب سے زیادہ دانا بینا ہے. میری گفتگو میں ظاہر ہے ان کے لیے کوئی چارم یا چاشنی نہیں ہو سکتی، وہ ہماری سرپرستی کے لیے تشریف فرما ہے. میری گفتگو ہم سب کے لیے، آپ کے لیے ہے. برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں کفار، مشرکین، منافقین، یہود حضور علیہ السلام کی حجب کرتے، بے ادبی، گستاخی، حسد کی بنیاد پر چھپی ہوئی دشمنی کے لیے حضور کی جب بے ادبی کرتے، حضور کو پتہ چلتا
نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا کون ہے جو میری ذات کو یعنی نبوت و رسالت کو ان کے شر سے بچائے. جب سرکار نے یہ فرمایا تو ظاہر ہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جیسے آپ یہاں تشریف فرما ہے، حضور کی عزت کے لیے ایک ٹھیلے والے کے دل میں بھی وہی جذبہ ہے، ایک کھوکھے اور دکاندار کے دل میں بھی وہی جذبہ ہے جو ایک منبر والے کے دل میں جذبہ ہے. ہم سب حضور کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں. یہ الگ بات کہ کسی کو سٹیج پہ آنا نصیب ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا ہے، ورنہ ایک جو مزدوری کرتا ہے عین ممکن ہے اس کے دل میں ہم سے اور آپ سے زیادہ محبت کا دریا موجزن ہو. اس لیے سارے صحابہ کرام جو تھے، حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، حضور یہ ڈیوٹی مجھے سونپیں، میں آپ کے گستاخوں سے نمٹ لوں گا. اب ان سے نمٹنا تھا، کیونکہ حملے زبان سے ہو رہے تھے تو نمٹنا بھی زبان سے تھا. حملے ہو رہے تھے زبان سے تو جواب بھی زبان سے دینا تھا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور مجھے بھی آزمائیں، یہ کام میرے ذمہ لگا ہے. اب ایک ایک صحابی اٹھتا رہا اور ایک بوڑھے صحابی حضرت حسان بن ثابت اٹھے، لرزتا بدن، کانپتا بدن، لیکن سامنے مدنی سجن. حضرت حسان بن ثابت نے کانپتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ یہ ڈیوٹی مجھے دیں، آپ کے گستاخوں سے میں نمٹوں گا. اور آگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری زبان میں جتنا طاقت ہے اتنی کسی کی زبان میں طاقت نہیں. بدن میرا کمزور ہے لیکن سینے میں بڑا شور ہے، آپ مجھے آزمائیں. اور پھر آگے کہا، زبان نکالی، کہا حضور یہ جو میرے منہ میں زبان ہے نا، یہ ہے تو گوشت پوست کا لوتھڑا، لیکن طاقت اس میں اتنی ہے پہاڑ کی چٹان پہ رکھوں تو ٹوٹے کر دوں. ظاہر ہے جب اتنے الفاظ انہوں نے کہے تو پھر حضور چپ نہ رہے. آپ نے فرمایا یہ ڈیوٹی تمہیں ہی سونپتے ہیں. اب حضرت حسان بن ثابت جب حضور کے گستاخوں کو، بے ادبوں کو جواب دینے کے لیے ڈیوٹی پہ آئے تو اس کریم آقا نے کرم یہ فرمایا اب تو بہت بڑی ڈیوٹی پہ کھڑا ہے، پھر نیچے نہیں منبر پہ آ. منبر کس کا ہے؟ چڑھا کون ہے؟ اس لیے حضور کے گستاخوں کو زبان سے زبانی جواب دینا یہ بھی ڈیوٹی کسی کو نصیب ہوتی ہے. لیکن اس وقت آپ اور ہم ڈیوٹی میں برابر ہیں، کیونکہ آپ سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں. کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہمیں ادھر کیوں بٹھایا ہے، ادھر جگہ ہوتی تو ہم آپ کو ادھر ہی بٹھاتے. ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. تو اب حضرت حسان بن ثابت کے لیے حضور نے منبر بچھوایا. صرف منبر نہیں، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آئے نا منبر پہ، حضرت حسان اب ڈیوٹی دے رہے ہیں گستاخان رسالت کی زبانوں کو بند کرنے کی، جواب دینے کی. تو سرکار دو عالم کے دونوں ہاتھ اٹھے اور صدا گونجی، اللہم ایدہ بروح القدس. اے اللہ حسان خاص ڈیوٹی پہ کھڑا ہے، میرے منبر پہ چڑھا ہے. اے اللہ یہ تنہا نہ رہے، جبریل کو بھیج اس کی مدد کرے، جبریل کو بھیج اس کی مدد کرے. اب یہ دعا سرکار کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہوں ابرو کے اشارے سے مقبول دعائیں، کیوں تیر کماندار نبوت کا خطا، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول.
اب حضور دعا دے رہے ہیں کہ اے اللہ جبریل کو بھیج میرے حسان کی مدد کرے. تو جب حضور نے کہا ہوگا قبول اسی وقت ہوئی دعا. اب بولنے والا جب بولا تو اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا او کفار ناہنجار، میرے پیارے محبوب کے غدار، اور میں نحکم بالقوافی من حجانا، اب جس نے بھی منہ کھولا ہم تمہیں لگامیں چڑھا دیں گے. کیا کہا؟ ہم تمہیں لگامیں انسانوں کو نہیں چڑھائی جاتی، لگامیں گدھوں گھوڑوں کو چڑھائی جاتی ہیں، حیوانوں کو چڑھائی جاتی ہیں. گویا حسان بن ثابت نے انہیں کہا کہ تم انسانیت کی تو سب سے نکل چکے ہو، انسان ہوتے تو تم اس عظیم ہستی کے بے ادب ہوتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بے ادب کو، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی نے بے ادبی کی تھی حضور کی، تو اللہ نے فرمایا تھا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، فرمایا کہ ہم اس کی تھوتنی کو داغیں گے. آدمی کے ناک کو انف کہتے ہیں، سور خنزیر کی ناک کو تھوتنی کہتے ہیں. اللہ نے نبی کے بے ادب کو انسانوں کی صف سے نکال کر خنزیروں کی صف میں کھڑا کیا. فرمایا جس نے میرے نبی کی بے ادبی کی یہ دنیا نہ صحیح آگے تو آنا ہے. فرمایا اس کا ناک انسان کا ناک نہیں، یہ سور کی تھوتنی ہے اور رب اس کو داغے گا. تو حضرت حسان نے بھی وہی لفظ کہے کہ نحکم بالقوافی من حجانا، فرمایا میں اپنی زبان کی طاقت سے، اپنے الفاظ سے، اے کفار ناہنجار گستاخان نبوت، تمہیں نحکم ہم لگامیں چڑھا دیں گے، ہم تمہاری زبانوں کو گم کر دیں گے. من حجانا، جس نے بھی زبان کھولی ہم چپ نہیں رہیں گے. اور آگے کہا کہ تم یہ بھی مت سمجھنا کہ صرف ہم زبان کا جواب زبان سے دیں گے، لیکن اگر تم نے ہاتھ بڑھایا ہمارے آقا کی طرف تو نضرب حین تختلط الدماء، پھر اگر خون کے دریا سے بھی گزرنا پڑا تو گزریں. سبحان اللہ. اور پھر آگے کیا کہا؟ آگے کہا حجوت محمدن. اب آپ تصور کریں محفل سجی ہے، سرکار کی صدارت ہے، سرکار کی صدارت ہے، محفل سجی ہے، سرکار دعائیں دے رہے ہیں، صحابی بول رہا ہے. ہماری صدارت تو سید ریاض شاہ صاحب، مفتی محمد اعظم صاحب، علامہ عبدالشکور ہزاروی صاحب، یہ آپ سارے کر رہے ہیں، تو ہمارا چھوٹا سا دل اتنا بڑا ہوا ہے جب خود سرکار بیٹھے ہوں گے اس مجلس کا عالم، جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اب حضور دعا دے رہے ہیں، حسان بول رہے ہیں، اور حضور حضرت حسان کہتے ہیں کفار کو، گستاخوں کو مخاطب کر کے کہا حجوت محمدن، او ظالمو تم حضور کی گستاخی کرتے ہو. اور کہا عجب تو عن ہو، اور ہم حضور کا دفاع کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک گستاخ ہے، ایک گستاخ کو جواب دینے والا، دونوں برابر کب ہو سکتے ہیں؟ فرمایا تم بے ادب ہو، ہم حضور کے بے ادبوں کو جواب دینے والے ہیں. اور فرمایا تمہارے منہ میں راکھ ہوگی، تمہارے منہ میں خاک ہوگی، اور ہمیں فرمایا پھر فذاک عند اللہ جزاء، ہمارے لیے تو پھر اللہ کی رحمت کے بادل برسیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بادل ہم پہ برسیں گے، کیونکہ تم حملہ کرنے والے ہو، ہم جواب دینے والے. اور پھر اب ان سے بھی نمٹ لیا، اب سرکار کی طرف دیکھا. حضرت حسان نے سرکار کی طرف دیکھا اور حضور کو تسلی دی. کہا میرے کریم آپ کی یہ بے ادبی کرتے ہیں، یہ ناواقف ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ من کے گندے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں، آپ ہماری طرف دیکھیں. کہا ان ابی و والدتی و عرضی
لعرض محمد منکم وقاؤ، میرے کریم، میری ماں، میرا باپ، میرے بچے، میرا قبیلہ، میرا ہر رشتہ کریم آپ کی ذات پہ قربان ہے۔ ان ابی و والدتی و عرضی، حضور عزت بھی آپ پہ نشاور ہے، ہماری ناموس بھی آپ پہ قربان ہے، ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ نثار۔ بقول حضرت پیر مہر علی شاہ کے تن من دھن سب تجھ پہ وار دے، تن من دھن سب تجھ پہ وار دے ماں، میں وار دے ماں کونین پیا، تیری یاد ہے من کا چین۔ مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں گول گتاں سنے یار دے نا تو، بال بچے اس قصوے میاں، گول گتاں سنے یار دے نا تو، بال بچے اس قصوے میاں، یعنی سب کچھ حضور آپ پہ قربان ہے۔ برادران اسلام، آج کی یہ خوبصورت محفل اس لحاظ سے یہ مثالی ہے کہ آپ اور ہم اپنے آقا علیہ السلام کے ان خدام، ان غلاموں والی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں۔ اور عنوان گفتگو، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ علماء کرام وہ ہم سے زیادہ دانا ہیں، جاننے والے ہیں، علم والے ہیں۔ میں نے یہ جو ڈیوٹی اپنے ذمہ لی، یا یوں سمجھیں میرے ذمہ لگائی گئی، اس لیے ہے کہ مجھے تقریر کے دوران وہاں تقریر ٹی وی پہ بہت ساری کالز آئیں اس مسئلے پر کہ آپ لوگ حضور کی عزت و ناموس کی اہمیت تو بتاتے ہیں، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جو وہ بکواس کرتے ہیں اس کا جواب دیں، اور وہ جواب دیں تاکہ ہم خود سنیں، پھر ہم بچوں کو سمجھائیں۔ تو بڑی احتیاط کے ساتھ کوشش تو یہی ہے، لیکن لفظ آگے پیچھے ہو جائیں، اللہ معاف کرے، آپ بھی معاف کیجئے گا۔ تو ان کفار کے اعتراضات، جس طرح بزرگ فرما رہے تھے علماء کرام کہ یہ نئے نہیں، یہ پرانے ہیں۔ حسد کی آگ تب سے جلی ہے جب سے اسلام آیا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، پہلے دن سے یہ آگ بھڑک اٹھی ہے۔ دشمنی ہے اسلام سے، مٹانا چاہتے ہیں یہ اسلام کو، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کے وجود کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے انہوں نے طے یہ کیا ہے کہ ہر اس چشمے کو فنا کر دو جو چشمہ اسلام کی قوت کا باعث بن رہا ہے، ہر اس بازو کو توڑ دو جو بازو اسلام کی تائید اور طاقت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہر اس سوچ اور فکر پہ پہرا بٹھا دو جو سوچ اسلام کے لیے سوچتی ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن مجید ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا اٹیک قرآن پہ کیا۔ علامہ صاحبزادہ شبیر سیالوی صاحب اس طرح اشارہ کر رہے تھے، اور پھر قرآن مجید کے ساتھ اس ذات پر اٹیک کیا جس ذات کے ذریعے قرآن آیا۔ اب قرآن مجید کو کہا قرآن مجید تو ایک من گھڑت کتاب ہے، محمد عربی خود بناتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر دوسرا اعتراض جو اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے، کہنے لگے کہ یہ تو محمد عربی کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اس مرگی کے دورے کے نتیجے میں اس کے منہ سے جو باتیں نکلتی تھیں وہ اس کو کہہ دیتا تھا قرآن ہے، اور یہ دیوانے اس کو قرآن سمجھ لیتے تھے۔ ابھی ان دونوں باتوں کو انہوں نے آپس میں ریلیٹ کیا کہ قرآن مجید ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اور اوپر یہ کہا کہ یہ تو مرگی کے دوروں کا نتیجہ ہے۔ برادران اسلام یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جنہیں ہم اپنی زبان میں تو مستشرق کہتے ہیں، لیکن کھلی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ یورپ، امریکہ،
UK وغیرہ میں رہنے والے، یہ جو اپنے آپ کو انگریزی اور عربی دونوں علوم کا ماہر سمجھنے والے ہیں، یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دو طریقے سے الزام لگاتے ہیں۔ پہلے الزام لگاتے تھے بغیر دلیل کے، پھر ان میں دوسری نسل آئی، انہوں نے کہا کہ لوگ اب سمجھدار ہو گئے ہیں، کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے الزام کے لیے۔ اب انہوں نے کہا دلیل تو 63 سال مکے مدینے میں عرب میں اس ذات نے گزارے، ان جان کے دشمنوں کو کوئی دلیل نہیں ملی، ہمیں کہاں سے ملے گی؟ آپ نے اس بات پہ توجہ رکھنی ہے۔ ابو جہل، ابو لہب 15 سال تک جن کی تلوار نیام میں نہیں گئی، لڑتے رہے، مرتے رہے، بچے کٹواتے رہے، اگر کوئی ایک بھی دلیل ہوتی محمد عربی کے کردار میں، ان کی ذات میں، تو ابو جہل سب سے پہلے بولتا، ابو لہب پہلے بولتا، عتبہ بولتا، شیبہ بولتا، مطعم بولتا۔ لیکن مکے کے کافروں کو جہاں حضور پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے بچپن، لڑکپن، جوانی گزاری، اور صرف گزاری نہیں، انہوں نے للکار کے کہا لبثت فیکم عمرا، پہاڑ کی چٹان پہ کھڑے ہو کر کہا کہ مکے والوں، میں نے 40 سال زندگی کی بہاریں تمہارے سامنے گزاری ہے، 40 سال گزرے ہیں، بچپن، جوانی، پھر شباب، پھر جوانی کا عین عروج۔ اگر میری 40 سال کی پوری زندگی کی کتاب میں کسی صفحے پر، کسی ورقے پر، کسی سطر میں، کسی لفظ میں کوئی کالا نقطہ نظر آتا ہے تو تم ہاتھ دھر سکتے ہو، تم میری زندگی میں ایک عیب ثابت کر دو، میں اسلام سے دستبردار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ۔ ایک کمی، لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اب جان کے دشمن، ایمان کے دشمن، پیغام کے دشمن، اسلام کے دشمن، ہر چیز کے دشمن، لیکن جس وقت حضور نے فرمایا کہ میری عمر تمہارے سامنے گزری ہے، تو گولڈ زہر تو بعد میں یہ یہودی پیدا ہوا، ٹیری جونز، یہ امریکن ڈاگ تو کل آیا ہے، ان سے بڑے بڑے یہ جو مفکرین، مینٹگمری واٹ، فرانس جارج سیل وغیرہ وغیرہ، یہ تو کل کی پیداوار ہے۔ انہوں نے تو حضور کو دیکھا نہیں، انہوں نے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی وقت نہیں گزارا۔ جن لوگوں نے حضور کو دیکھا، حضور کو پرکھا، حضور کو جانچا، حضور کی زندگی کا پل پل دیکھا، ان کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ جب سرکار نے فرمایا کہ ہے کوئی میری ذات میں عیب تو بولو، میری گفتار میں، میرے کردار میں، میرے ہاتھ اٹھانے میں، میرے آنے میں، میرے جانے میں، میرے دیکھنے میں، میرے بولنے میں، منہ کھولنے میں کوئی ہے عیب تو مکے والوں تم بولتے کیوں نہیں رہے؟ اب انہوں نے جو دشمن تھے دین کے، ایمان کے، جان کے، ان کی تنی ہوئی گردنیں وہیں خم ہو گئی۔ انہوں نے کہا محمد عربی دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن تیرے کردار میں جھول نہیں ہے، تیری زبان پہ بے اعتباری نہیں ہو سکتی، تو صادق ہے، تو امین ہے، ہمیں تیری ذات کے تقدس اور طہارت پہ یقین ہے۔ جس بات پر انگلیاں آج یہ دھر رہے تھے، جنہوں نے نہ دیکھا، بھان متی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، یہ جو انہوں نے روڑے اور کٹھے کیے ہیں، ان بدبختوں نے، انہوں نے تو حضور کو نہ دیکھا، نہ جانچا، نہ پرکھا، نہ دیکھا، نہ بالا۔ کون ہے کملی والا؟ یہ تو آج اٹھے۔ اب انہوں نے طے یہ کیا، گولڈ زہر یہودی تھا، اس نے بنیاد رکھی، اس نے کہا کہ اگر دلیل کی ہی بات ہے تو اس کے لیے ایک جھوٹا واقعہ گھڑو، اوپر دلیل کھڑی کر دو۔ بنیاد یہ رکھی گئی کہ حضور کی ذات کی طرف ایک جھوٹا واقعہ پہلے منسوب کرو، اور جھوٹا واقعہ منسوب کر کے اوپر دلیل کھڑی کر دو۔ پھر ایک جس وقت بنیاد پڑ جائے گی تو آگے آنے والے اس کتاب کو پڑھ کے آگے دلیل بنائیں گے،
نتیجہ لائن لگ جائے گا. مکھی پہ مکھی مارنے والوں کی کمی نہیں ہوتی. سو وہی ہوا. یہ مغرب کے لوگ ہیں، ان میں ایک گزرا ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ جھوٹ بولو اور اتنا بولو اور رات دن بولو، یہاں تک بولو کہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہی سچ ہے. انہوں نے اس کو آزمایا. اتنا جھوٹ بولا حضور کی ذات کے بارے میں، اتنے جھوٹ بولے، اتنے بولے، یہاں تک کہ ہم جو ہیں بھولے. ہماری یہ جو نسل جو انگریزی سمجھتی ہے اردو کو، یہ بھی تھوڑی سی بدقسمتی ہے کہ یار من ترکی و من ترکی نمیدان. سارا کچھ انہیں پڑھاتے ہیں لیکن اردو پڑھاتے ہوئے شرماتے ہیں، حالانکہ وہ واپس تو پھر ہم وہیں جاتے ہیں. اس لیے اب جب ہماری یہ نسل جو معصوم ہے، یہ لے دے کے ان کی رسائی انہی کتابوں تک. اگر یہ پڑھنا بھی چاہیں تو یہ انہی انگریزی کتابوں کو پڑھیں گے. جب ان کتابوں کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ جو کچھ وہاں سے ان کے دماغ میں آئے گا وہی بیٹھتا جائے گا. نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سب سے پہلا اٹیک یہ کیا کہ یہ قرآن مجید ہی من گھڑت. پھر یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کو تو مرگی کے دورے پڑتے تھے. پوچھا گیا وہ کب سے؟ آگے بدبخت. اور پھر پوری لائن لگی ہے اس پہ، یعنی جھوٹ بولتے ہیں تو رل کے بولتے ہیں. کہنے لگے کہ یہ تو موروثی بیماری تھی حضور کے گھر میں. حضور تو میں کہہ رہا، انہوں نے تو جو لفظ استعمال کرتے کہ موروثی، کہا وہ کیسے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے. کیا تم نے نہیں سنا، کیا نہیں پڑھا ان کی کتابوں میں کہ ان کی والدہ کہتی تھی کہ مجھ پر فرشتے آئے ہیں جنہوں نے محمد کا نام مجھے بتایا ہے؟ تو یہ اصل میں کوئی فرشتے نہیں آئے تھے. حضرت آمنہ کو پہلے مرگی کے دورے پڑتے تھے اور پھر موروثی دورے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس کا ثبوت کہنے لگے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے جب آپ گھر تھے تو آپ کا، جسے ہم شق صدر کہتے ہیں، کہا وہ جو شق صدر کا یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ سینہ چیرا گیا، حلیمہ کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا کہ ماں میرے عربی بھائی کے ساتھ، مکی بھائی ہاشمی کے ساتھ کچھ ہو گیا. جب گئے تو حضور کا رنگ متغیر تھا، اٹھے ہوئے تھے اور آپ نے سارا واقعہ بتایا. کہا وہ کوئی شرح صدر، یہ شق صدر نہیں تھا، وہ مرگی ہی کا دورہ. پھر اس طرح پھر کہا کہ جس وقت یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا، رنگ متغیر ہو جاتا تھا، حالت بدل جاتی تھی، وہ رنگ متغیر قرآن یا کسی فرشتے کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، وہ اسی تکلیف کی وجہ سے، اسی بیماری کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا تھا. سو انہوں نے اس طرح کے یعنی من گھڑت دلیلیں، مفروضیں، فرضی دلیلیں بنا کر. برادران اسلام، پہلے تو یہ ہے کہ ہم انہی کی زبان سے، کیونکہ جہاں سے یہ حملہ کرتے انہی کی زبان سے ان سے پوچھا جائے. کارلائل جو بہت بڑا پڑھا لکھا ان کا پروفیسر تھا، غالباً آکسفورڈ یونیورسٹی کا، اور مانا ہوا ان کا اسکالر ہے، اس نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کی خوبی اس کی ہماگیر صداقت ہے. کارلائل کہتا ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کو الف سے لے کر یہ تک پڑھ جاؤ، سارا سچ ہی سچ ہے. بائبل اٹھاؤ، بائبل کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ لایا کون ہے، آئی کس کے پاس ہے، زبان کون سی تھی. لیکن اس نے کہا قرآن مجید کو تم الف سے لے کر یہ تک یعنی ابتدا سے انتہا تک پڑھو، اس میں سچ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور کاؤنٹ ہنری وہ بھی انہی کا ہے، وہ کہتا ہے کہ پوری انسانیت مل کر بھی قرآن مجید کی مثال پیش نہیں کر سکتی. اور قرآن مجید نے خود بھی صدا دی، اور 14 صدیاں بیت کہیں قرآن صدا دے رہا ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ.
ایک सूरत तो ला, अबू जाल से लेकर अब तक। और आप क्या समझते हैं कि ये चुप होके बैठ गए हैं? नहीं, अभी कुछ अरसा गुजरा, अमेरिका के अंदर एक किताब छपी थी अल फुरकानुल हक, वो यहूदी ने लिखी कुरान मजीद की जवाब में कुरान, लेकिन अहमद दीदात ने उसके बखिए उधेड़ दिए थे। अहमद दीदात ने, अफ्रीका वाले ने उसके बखिए उधेड़ दिए, यहां तक कि उसे महफिल के अंदर सर झुकाना पड़ा और उसे कहना पड़ा कि मेरी बात गलत है, कुरान सच्चा है। और सिर्फ यही नहीं, तब से लेकर अब तक जर्मनी का मशहूर मुफक्किर गोएटे, अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने लिखा है, वो कहते हैं कि गोएटे कहता था कि मैंने कुरान मजीद का ट्रांसलेशन जर्मन जुबान में तर्जमा पढ़ा है। गोएटे कहता है कि जब मैं कुरान मजीद को पढ़ता हूँ, यानी तर्जमा, मेरी रूह मेरे बदन में नाचना शुरू कर देती है, मेरी रूह मेरे बदन में रक्स करना शुरू कर देती है कि क्या वज्द आफरी कलाम है। यानी अगर बंदा इसको मन से पढ़े, इसको दिल से पढ़े। आगे इकबाल कहते हैं कि गोएटे, तूने जर्मन जुबान में तर्जमा पढ़ा था, तेरा ये हाल है, जिसने अरबी में पढ़ा होगा उसका हाल क्या होगा। इसलिए ये तो मैंने सिर्फ चंद मिसालें इधर की, इनके घर की, वरना जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही इल्जाम, बिल्कुल यही इल्जाम मक्के वालों ने जब धरा, किरदार पर नहीं, उन्होंने कुरान मजीद के ऊपर इल्जाम धरा, कहा ये तो जुनून, ये तो दीवानगी और जिन्नात का असर है। कुरान मजीद ने फौरन कहा मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन, फरमाया ये झूठ बोलता है कि हुजूर पर जिन्नों का असर है, हुजूर तो खुले हुए डराने वाले हैं। जम्माद अज़दी दुश्मन था इस्लाम का, दुश्मन था सरकार का, मक्के में आया, मक्के वालों ने कहा कि मोहम्मद को तो जिन्नों का असर है, इसको तो ये बीमारी है, उसके नतीजे में ये बातें करता है, कहता है कुरान है। उसने कहा कि मैं शायर भी हूं, मैं आमिल भी हूं, अगर जिन्नों का असर है तो 1 सेकंड में निकाल दूंगा, शायर हूं, कलाम भी पहचानता हूं। जम्माद अज़दी आया, हुजूर को हरम शरीफ में बैठे पाया, आके आपको खुले लफ्जों में कहा, कहने लगा मोहम्मद मैंने सुना है कि तुझको जुनून है, तुझ पे जिन्नात का असर है, और मैं आमिल हूं, पूरी अरब की दुनिया मुझे मानती है, मैं चंद मंत्र पढ़ूंगा, सारा असर दूर कर दूंगा, तू सेहतमंद हो जाएगा। सरकार दो आलम की नजर उठी, हुजूर मुस्करा पड़े, आपने मुस्करा के फरमाया कि फिर आप सुनिए, जो कुछ मैं कहता हूँ वो सुनिए। उसने कहा सुनाइए। सरकार ने खुतबा पढ़ा अरबी जुबान में, अभी खुतबा, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। आप खुतबा पढ़ते जा रहे थे, उस पे भी नशे चढ़ते जा रहे थे। आपने अभी खुतबा खत्म फरमाया, खुतबा खत्म फरमाया, सरकार दो आलम ने कहा अच्छा इजाजत, आप आगे आगे, जम्माद अज़दी पीछे पीछे। जब आप जाके वहां बैठे, उसने कहा कि जो आपने सुनाया है लुत्फ मैंने उठाया है, लेकिन जी नहीं भरा, कुछ और कहिए। जी नहीं भरा, कुछ और कहिए। इसको कहते हैं कि मियां हजाम सबका मूंढते फिरते थे सर, आज उसी ही पूजा में उनकी हजामत हो गई। वो कल रात हजरत वाइज चोरी छुपे मैखाने गए, चेहरा था इस कदर नूरानी के पहचाने गए। अब वो जो मक्के वालों ने जिसे मान से भेजा था, मान से कि आमिल है, कामिल है, शायर है, जाएगा एक ही महफिल में सारे काम सीधे कराएगा, अब गया तो था हुजूर को समझाने, लेकिन उसे क्या पता कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं इश्क के दीवाने। अब हुजूर से उसने कहा कि आप और सुनाइए। सरकार दो आलम ने कुरान मजीद की चंद आयात सुनाई। अब तीसरी मर्तबा कहने लगा जी नहीं भरा, जी नहीं भरा, कुछ और सुनाए। जिनको समझ आता है वो कब उकताते हैं,
جن کو نہیں سمجھ آتا وہی بکائیاں لینے لگ جاتے. اب سمجھ اسے آ رہا تھا, نشہ چڑھتا جا رہا تھا, کفر مرتا جا رہا تھا. جب تیسری مرتبہ سرکار نے سنایا اس نے وہیں پہ سر جھکایا. اس نے کہا جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے کہیں کے, شاعر مجھ سے بڑا کوئی نہیں. شاعری تو نہیں, شاعری کی چس ہے, جادوگری نہیں لیکن جادو کا اثر ضرور ہے. لیکن اے محمد تیرا کلام تو نور ہی نور ہے. آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے, پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا. صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا, زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا. کلمہ پڑھ کے ایک ہی محفل میں. میں چلتے چلتے آپ کی خدمت میں یہ بھی کہوں, اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل حضور کا چاہنے والا تھا. کچھ تو کہیے یا چپ رہیے. بعض محفلوں میں ہوتا ہے کہ لوگ طے کر کے آتے ہیں وہ لڑا نہیں, پر بلکہ جیب پہ لکھ کے لگا کے آتے ہیں کہ چوکتے 100. تو آج آپ کہیں گے کہ تو انو کس واسطے بلایا, چلیں میں ہی کہہ دیتا ہوں. تو اب اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل کا بیٹا, جب قرآن مجید پہلی مرتبہ سامنے آیا, ابو جہل کے بیٹے کے سامنے قرآن مجید کو پڑھا, پتہ نہیں کیا نشہ چڑھا. بیٹھے بیٹھے تھر تھر کانپنے لگا, اور کانپ کانپ کے جو ورقے تھے بکھرے بکھرے ان کو چوم چوم کے کہتا, قسم ہے خدا کی, وہ کلام ربی, کلام ربی, کلام ربی, یہ رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. قرآن مجید خود منواتا رہا. اسی لیے اکرمہ بن ابی جہل جو وہاں موجود تھا اس کی یہ گواہی. پھر حضرت عمر, اللہ آپ جانتے ہیں کہ عمر لمبا قد, گلے میں لٹکی ہوئی تلوار, اور تلوار پہ زہر لگی ہوئی. پروگرام یہ ہے کہ جہاں ملیں گے محمد عربی میں گردن اتار دوں. لیکن مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت عمر کہتے رات کا وقت تھا, نشہ میرا ٹوٹا ہوا تھا, مجھے نشے کی طلب تھی, شراب کی طلب تھی. میں چلتا چلتا رات کا وقت جس میخانے پہ آیا ہر دروازہ بند پایا, یہاں تک کہ جب کوئی دروازہ کھلا نہ ملا تو میں سیدھا کعبے آیا. میں نے کہا آج میخانہ نہ صحیح کعبہ ہی صحیح, آج میخانہ نہ صحیح. بعض لوگ ایکسیڈنٹلی بھی آ جاتے ہیں, جیسے یہاں سے کوئی گزر رہا ہو اس کو پتا چلے کہ جانا تو آج تک تھا, چلو آج شامیہ شمسیہ سے ہوگا. تو اب اتفاقاً اس نے کہا جب میخانہ نہ صحیح, وہ دروازے بند ہیں, کعبے کا دروازہ تو کھلا ہے, آج کعبے سے ہی ہو آتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کعبے میں سارے ایسے ہی آتے ہیں, ایسے بھی آتے ہیں. اب آنے والا آیا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سایہ مجھے نظر آیا, میں سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ محمد عربی ہی ہے, کیونکہ سارے سوتے ہیں. سنا ہے وہ آدھی رات کو اٹھ کے روتے, آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں, ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلا. رات پوے تے بے دردانو نندر پیاری آوے, تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جلا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا انہیں تو دل نے کہا کہ ایسے دیکھوں گا انہیں نظر آؤں گا اور وہ چپ کر کے چلے جائیں گے, ڈر جائیں گے مجھ سے. میں ہلا بناؤں, چھپ جاؤں تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے, میں انہیں دیکھوں. اب کہتے ہیں کہ کعبے کا غلاف تب پتلا ہوتا تھا, میں کعبے کے غلاف میں چھپا, چھپتا چھپتا عین سامنے آیا. اب بیچ میں غلاف تھا, چہرہ نظر آتا صاف صاف. اب میں نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا, اب چہرے پہ تھی نظر, اور پتہ نہیں ان کو کیسے ہو گئی میری خبر.
وہ پہلے آہستہ تلاوت کر رہے تھے، اب ذرا بڑھا دیا آواز۔ اب جب انہوں نے سورت نون ہو رہی تھی، تلاوت پڑھ رہے تھے، سرکار کا آواز کو تھوڑا سا جو اٹھایا، اور مجھے سن سن کے مزہ آیا۔ اب کہتے ہیں کہ میرے شیطان نے مجھے تسلی دی کہ تو اتنا بڑا آدمی ہو کہ صرف آواز پہ مر رہا ہے، اوے یہ شاعر ہے، اس کی شاعری سے متاثر ہو رہا ہے۔ کہا ابھی میرے شیطان نے مدد کی تھی یا اندر سے کوک اٹھی؟ ادھر سے بولنے والے نے فٹ کہا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ سبحان اللہ، یہ پہلا وار بھی میرا خالی ہو گیا، پہلا وار بھی خالی ہوا۔ اب میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر یہ شاعر نہیں تو جادوگر کاہن ہے۔ ابھی مجھے خیال آیا اور فٹ انہوں نے کہا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، نہ شاعر ہے نہ کاہن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تیسری تسلی اندر سے کفر نے، شیطان نے مجھے دی، اگر کاہن اور شاعر نہیں ہے تو پھر یہ دن کو بناتا ہے، رات کو سناتا ہے۔ کہتے ابھی یہ خیال آیا کہ آواز آئی تنزیل من رب العالمین، تینوں بار جب ہوئے خالی ہم اسی وقت بن گئے محمد کے سوال۔ سبحان اللہ۔ اب میں ان کے چہرے کو تکتا رہا۔ اب جب تیسرے جواب کا سوال آیا، اب مجھے خیال آیا اور اندر جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ کہتے ہیں قریب تھا کہ میں کعبے کے غلاف کو چیر دیتا، پھاڑ دیتا۔ جوش میں آ کر میں نے جوش دکھایا اور انہوں نے بس ایک نظر کو ایسے اٹھایا۔ پنجابی میں کہتے ہیں اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو، اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو، دل کر گیا میرا دو ٹکڑے، افسوس کہ میری اکھیاں نو ادا وار بچاؤنا نہیں آیا۔ افسوس کہ میریاں اکھیاں نو ادا وار بچاؤنا نہیں آیا۔ جیڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو او پھر پرونا نہیں آیا۔ جے سنگ دلڑی لائی سی او دل جانی سونا نہیں آیا۔ کہتے بس نظر اٹھی، پھر نظر ہوئی، سر نیاز قضا ہوا، پہلو میں ایک دل تھا، خدا جانے وہ کیا ہوا۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث، حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں نمیدانی سوزے تیرتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، تو قرآن مجید کے سوز کو نہیں جانتا جس نے عمر کی تقدیر کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ تو اس کو یہ مرگی کے دوروں کے نتیجے میں جو منہ سے باتیں نکلتی ہیں وہ یہ اثر رکھتی ہیں۔ طفیل بن عمر دوسی پوری دنیا انسانیت میں کم از کم میرے مطالعے میں ایسا بندہ جو تھوڑا سا میں نے پڑھا ہے، وہ یہ بات خاص کہ طفیل بن عمر دوسی وہ بلا کا صاحب حشمت و عظمت سردار تھا۔ جو اس کی انفرادی بات کہہ رہا ہوں، وہ جب گھر آتا تھا تو اس کی بیوی اس سے بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ اس کی بیوی طفیل بن عمر دوسی کی اس سے بڑے سردار کی بیٹی تھی، لیکن طفیل بن عمر دوسی جب گھر آتے تھے تو بیوی اٹھ کے سراپا قیام کھڑے ہوتی اور کہتی فدا کا ابی و امی، خامند کو کہتی کہ میری ماں آپ پہ قربان، میرا بابا۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا خامند جس کو بیوی روز 70 مرتبہ، میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے الٹ تو کہے گی کہ تیری امت تیرا ابا ہے کتھو تینو لبا۔ اب آپ سوچیں کہ طفیل بن عمر دوسی اتنا بڑا صاحب حشمت سردار تھا۔ میں نے کہا سردار کی بیوی، سردار کی بیٹی جس کو اتنا بڑا محترم سمجھتی تھی کہ 70 مرتبہ بھی لکھا ہے وہ آتا تھا تو 70 مرتبہ اٹھ کر یہی الفاظ کہتی کہ میرے ماں باپ میرے سرتاج کے اوپر قربان فدا ہو جائیں۔ وہ طفیل بن عمر دوسی جب مکے میں آیا تو مکے کے کافروں کو پتا تھا کہ کتنا بڑا سردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ طفیل تو بہت بڑا آدمی ہے، اور تو جب حرم میں جائے
ایک جادوگر وہاں پڑتا ہے، جو سنتا ہے اس پہ نشہ چڑھتا ہے۔ تو مہربانی فرمانا کانوں میں روئی کی ڈاٹ لگا کے جانا تاکہ آواز نہ آئے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ مرگی کا دورہ جس کو پڑے اس کے منہ سے اول فول جو لفظ نکلتے ہیں وہ اتنی بڑے علامت الدار سرداروں کو بہکا سکتے ہیں۔ یہ مغرب والے جھوٹ بھی بولتے ہیں تو بدسلیقہ، اندر سے گندے ہیں تو منہ کے بھی گندے، فکر بھی گندی اندر سے بھی گندے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ ان کا چہرہ تو گورا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، چہرہ ان کا چٹا ہے اندر رنگ پھٹا ہے۔ آپ یہ اردو نہیں سمجھ سکتے۔ اوپر ان کا اجلا ہے اندر ان کا کالا ہے، انہیں کیا پتا کہ کون کملی والا، جن کا اندر اتنا کالا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اب آپ سوچیں، طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ میں نے مان لیا، میں نے ایک کان میں بھی روئی ٹھوسی، دوسرے کان میں بھی میں نے روئی ٹھوسی، سردار کانوں میں روئی کی ڈاٹ لگا کے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک پھیرا میں نے کعبے کا لگایا، میں نے اچانک ایسے جو نظر کو اٹھایا، وہ کہتے ہیں بس چہرے پہ نظر پڑی اور میرے دل سے صدا آئی کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چمکیلا، یہ منور، یہ رونق والا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی نظر دیکھا تھا، حضور کے ہونٹ ہلے، ہونٹوں کو ہلتے ہی میرے ہاتھ کی انگلی اٹھی اور کان میں پڑی اور میرے دائیں کان سے روئی خود بخود انگلی اٹھی اور نکل گئی۔ بس ایک کان میں جب آواز پڑی تو پھر سیکنڈ نہیں لگا، میں نے آپ پہ بے ساختہ دوسرے کان سے بھی روئی کی ڈاٹ نکال ڈالی۔ یہ روئی کی ڈاٹ نہیں نکلی، یہ کفر کی ڈاٹ نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ پھر دوسری مجلس کی نوبت نہیں آئی، ایک ہی مجلس میں میں حضور پہ قربان ہو گیا۔ اب سوال وہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مرگی کے دورے کے نتیجے میں دانا، طبیب، ڈاکٹر جانتے ہیں جس بندے کو مسلسل مرگی کے دورے پڑتے ہوں اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، صرف اول فول باتیں ہی منہ سے نہیں نکلتی، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ لیکن محمد عربی کا کسی نے مکھڑا دیکھا؟ اللہ اکبر! حضور کا چہرہ، عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم تھے، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی اور وہیں کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ تم نے نہ بحث کی، نہ جدل کیا، نہ کوئی گفتگو کی، تم ان پہ ویسے ہی دیکھ کے قربان ہو گئے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہوئے گا۔ سبحان اللہ، ما اجملک، ما احسنک، ما اکملک، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جانت۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال لاہور والے، آپ کہتے ہیں کہ میں لاہور میں تھا، ڈاکٹر لوکس وہاں گورنمنٹ کالج کے وہ پرنسپل تھے، تو ڈاکٹر لوکس ایک مجلس میں، اقبال کہتے ہیں میں اور وہ جمع ہوئے، جب محفل برخاست ہوئی تو ڈاکٹر لوکس نے کہا اقبال تجھ سے ایک بات کرنی ہے علیحدہ میں۔ تو جب سب لوگ چلے گئے، اقبال اور ڈاکٹر لوکس دونوں پی ایچ ڈی، دونوں وہ علم و ہنر کے بادشاہ، دونوں بیٹھے تو ڈاکٹر لوکس نے کہا اقبال تو بہت بڑا پڑھا لکھا فلسفی آدمی ہے، مشرق و مغرب تجھے مانتے اور جانتے ہیں، یہ بتا کیا تو بھی یہ سمجھتا ہے کہ تیرے نبی پر قرآن ما لفظوں کے نازل ہوتا تھا؟ تو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تیرے نبی پر قرآن انہی لفظوں کے ساتھ نازل ہوتا تھا؟ تیرا بھی یہ عقیدہ ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی طرف سے اس نے بڑا وار کیا، لیکن اقبال کہتے ہیں میری ہنسی نکل گئی، میں ہنسا
اس نے کہا تو نے میرے اتنے بڑے بھاری سوال کو اپنی ہنسی میں اڑا دیا. تو اقبال کہتے ہیں کہ تو کسی اور سے یہ سوال کرتا تو اس کو پسینہ ضرور آتا, لیکن تیرے سوال پہ ہنسی اس لیے آئی ہے کہ تیرے جیسا پڑھا لکھا آدمی اقبال سے یہ پوچھ رہا ہے. آمینہ کے لال کو سمجھنے کے لیے کوئی اقبال چاہیے. اب اقبال کہتے ہیں کہ جس وقت اس کو تو بڑا مان تھا اپنے پر کہ کیا تو بھی یہ سمجھتا ہے کہ نبی پر لفظوں سمیت قرآن آتا ہے. اس نے کہا ہم تو یہ سمجھتے اگر آتا ہے تو مانا آتا ہوگا, باقی تمہارا نبی لفظ آپ پہ بناتا ہوگا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ڈاکٹر لوکس سے میں نے کہا ڈاکٹر لوکس یہ بتاؤ اقبال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں, میں کوئی ولی اللہ ہوں, تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ کہا تجھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ایک بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہوں, باقی میں نہیں جانتا. اقبال کہتے ہیں اقبال سے پوچھ اقبال کون ہے؟ کہا اقبال اس امت کا ایک گنہگار آدمی ہے. اقبال اس امت مسلمہ کا ایک گنہگار آدمی ہے. کہا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, اس امت کے نیکوں میں سے میرا شماری کوئی نہیں ہے, میرا اس امت کے گنہگاروں میں نام آتا ہے. لیکن مسٹر لوکس اقبال کے اوپر جب کیفیت طاری ہوتی ہے تو مجھ پر جب کلام اترتا ہے تو مانے نہیں لفظوں سمیت اترتا ہے. جب لاہور کے اقبال کا یہ عالم ہے تو خدا کے اس اقبال کہتے ہیں کہ میرے جواب نے اس کی بخیے ادھیڑ دیے اور اس نے گردن نہیں جھکا دی. اقبال نے کہا تو پوچھنا ہے پھر پوچھ. کہا ایک گنہگار اس نبی کا ایک گنہگار امتی کا یہ حال ہے کہ اس پر کلام نازل ہوتا ہے اردو یا فارسی میں تو لفظوں کے سمیت آتا ہے. جب اقبال کا یہ حال ہے وہ تو آمینہ کا لال ہے, وہ تو محبوب رب ذوالجلال ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تو اس کی بات کرتا ہے. اصل میں وکیل چاہیے اقبال جیسا وکیل چاہیے. آج ہم اگر دیکھیں نا کہ کوئی مغرب کی کوئی دو چار بڑی ساری کتابیں تو ہمیں ویسے دیکھ کے پسینہ آ جاتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں از میخانہ مغرب چشیدم. علامہ اقبال کہتے ہیں میں از میخانہ مغرب چشیدم. اسی لندن شریف میں رہے تھے نا. کہتے ہیں کہ میں نے اس مغرب اس یورپ اس یو کے وغیرہ یہاں کی میں نے چکھی ہے, یہاں میں پڑھا ہوں, یہاں میں آیا ہوں. میں نے بڑے سے بڑے علامہ کے پاس میں بیٹھا, بڑے سے بڑے تھنکر آتھر, بڑے سے بڑے میں مفکر کے ساتھ بیٹھا. آگے کہتے ہیں بجانے من درد سر خریدم. کہتے ہیں میں نے جرمنی تک کی یونیورسٹیاں کھنگال ڈالی, میں نے بال کی کھال اتاری, میں علم کے جگر تک اترا, پورے یورپ کی دنیا کا کہا بجانے من مجھے میری زندگی کی قسم ہے سوائے درد سر کے مجھے ککھ نہیں ملا. اور آگے کہا نشستم با نکویان فرنگی, نشستم با نکویان فرنگی. کہا چھوٹے موٹے نہیں, عامی نہیں, یورپ کا جو بہت بڑا انٹلیکچوئل طبقہ تھا, جو سب سے اعلیٰ دماغ کریم تھی یورپ کی, نشستم با نکویان فرنگی ازاں بے سود تر روزے ندیدم. میری زندگی کے فضول دن وہی تھے جو ان کے ساتھ گزرے, ان کی یونیورسٹیوں میں گزرے ہیں. میری زندگی جو برباد ہوئی ہے 2 سال وہ یہاں گزرے. اس لیے آپ ان کو سمجھتے ہیں یہ کوہ ہمالہ, انہیں کیا پتا کون ہے کملی والا. ان بد نصیبوں کو انہوں نے جھوٹ گھڑے ہیں, انہوں نے جھوٹ بنائے ہیں, اور پہاڑوں جتنے جھوٹ کھڑے ہیں. اور ان کے عاموں نے نہیں, ان کے خاصوں نے گھڑے ہیں. ان کے سکول کے ماسٹروں نے نہیں, ان کی یونیورسٹی کے پروفیسروں نے گھڑے ہیں. جن کے پروفیسر اتنا بڑے جھوٹے ہیں, جن کا سب سے اعلیٰ دماغ اتنا بڑا جھوٹا ہے,
باقی معاملات میں نہیں کہتا، لیکن محمد عربی کی ذات کے معاملے میں ان سے بڑا بددیانت کوئی نہیں، ان سے بڑا منہ پھٹ کوئی نہیں ہے۔ میں جتنے بھی لفظ کہہ لوں وہ چھوٹے پڑیں گے۔ ڈانٹے ان کا بہت بڑا مفکر تھا، لیکن اور کہا کرتے تھے کہ ڈانٹے جو ہے وہ حوصلوں کا پہاڑ ہے، لیکن اس بدبخت نے جب رسالت مآب صلی اللہ پہلے جھوٹ گھڑا کہ حضور تو بڑے متشدد تھے، حضور کی طبیعت میں بڑا تشدد تھا، حضور نے عرب کی قوم کو آپس میں لڑا دیا، اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ایک طرف مینٹ گمری واٹ اور دوسرے لکھ رہے ہیں کہ محمد عربی کا کمال یہ تھا کہ ہزاروں سالوں کی جنگوں کی آگ کو اپنی سیرت کی شبنم کے قطروں سے ہمیشہ کے لیے بجھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو قوموں میں بٹی ہوئی تھی قوم، ان کو لا الہ الا اللہ کے دھاگے میں پرو کر اسی تسبیح کے اندر عمر کو پرویا، اسی کے اندر بلال کو پرویا۔ سبحان اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خود مانتے ہیں، لیکن ایک جھوٹا دجال وہ جھوٹ گھڑ کر جس جھوٹ کا نہ سر بنتا ہے نہ پاؤں۔ اب یہ بھی بہت بڑا، سب سے بڑا اعتراض یہ ہے، اور اب بھی یہ ٹیری جونز نے جو بکواس کی ہے اس میں بھی یہی ہے، تشدد، حضور تو تلوار زن تھے، خون خار تھے۔ اب اگر تشدد ہی تشدد ہے، ان کا سب سے بڑا سوال موجودہ دور کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلوار سے کام لیتے تھے، خون بہاتے تھے۔ کارلائل نے ہیروز میں سوال اٹھا دیا، اس نے کہا اگر اسلام محمد نے تلوار سے پھیلایا ہے، چلو مان لوں مدینے میں تلوار سے پھیلایا ہے، مکے میں کون سی تلوار چلی تھی کہ عمر نے کلمہ پڑھا؟ سبحان اللہ۔ کارلائل نے یہ سوال اٹھایا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دیش کے لکھنے والے اندھے ہیں، ان کے قلم بڑے گندے ہیں، ان میں زہر بھرا ہے، یہ محمد عربی کو جان نہیں سکے۔ اس نے کہا محمد عربی جب مکے میں اٹھے تھے ایک عورت پیچھے کھڑی تھی، اس وقت تو تلوار کی طاقت کوئی نہیں تھی، اس وقت سارا مکہ ایک طرف تھا، تنہا محمد عربی ایک طرف تھا۔ وہ کہتا ہے تم پہلے یہ بتاؤ محمد نے اسلام کی بنیاد رکھی کس تلوار کی بنیاد پر؟ بلال نے کلمہ پڑھا کس تلوار کے زور پر؟ ایک غریب عورت سمیہ نے کلمہ پڑھا کس تلوار کے زور پر؟ ایک عمار اور یاسر نے کلمہ پڑھا کس تلوار کے زور پر؟ عثمان نے کلمہ پڑھا کس تلوار کے زور پر؟ یہی ہرقل روم دوسرے ملک میں جب مسلمان مکہ چھوڑ گئے، ہجرت کر گئے، حبشے میں جا بیٹھے، تو وہاں ابو سفیان پہنچے، اسے کہا کہ یہ بڑے ایسے ہیں، یہ بڑے ویسے ہیں۔ اس نے کہا تو مکے کا سردار ہے، ایک بات بتا، کیا محمد عربی نے کبھی جھوٹ بولا؟ اللہ اکبر، یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، اس ذات کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ابو سفیان جیسا دشمن روم کے شہنشاہ ہرقل کے سامنے کھڑا ہے، اس نے کہا کیا محمد عربی نے کبھی جھوٹ بولا؟ ابو سفیان کہتے ہیں دل نے کہا کہوں بولا، لیکن پھر اندر سے صدا آئی کہ اس بات کو تو دنیا کا کوئی فرد نہیں مانے گا، مجھے کہنا پڑا محمد سچا ہے۔ اس روم کے بادشاہ نے کہا ابو سفیان یہ بتا، کیا جو اس کے پاس آتا ہے پھر اسے دکھ سے چھوڑ کے جاتا ہے؟ جو اس کے پاس آتا ہے دکھ اٹھاتا ہے، کیا پھر چھوڑ کے بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے کہنا پڑا بس جو آتا ہے پھر اسی کا ہی ہو جاتا ہے، سارے دنیا کے دکھ اٹھاتا ہے۔ آگے روم کے ہرقل بادشاہ نے کہا، اس نے کہا ابو سفیان سچائی میں یہی چس ہوتی ہے، یہی رس ہوتی ہے، یہی لطف ہوتا ہے۔ اب وہ غیروں کا ملک تھا، یہ کہتے ہیں مرگی کے دوروں کا نتیجہ قرآن تھا۔ حبشہ تو غیروں کا ملک تھا، حبشہ غیروں کا ملک تھا، اور غیروں کے ملک میں جب بندہ پردیسی ہوتا ہے تو آپ اور ہم ایک جلوس نکالنا چاہتے تھے اولڈم میں، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، لیکن ہم نہیں نکال سکے۔ جتنی بھی ہم اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لیں، ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں، لیکن وہ تو کسی درجے میں بھی نہیں تھے۔ غریب فقیر حضرت سیدنا جعفر طیار
الزام لگا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت مریم کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا جعفر طیار کو بادشاہ نے بھرے دربار میں طلب کیا، کہا کیا تم عیسیٰ کو کیا کہتے ہو، مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت سیدنا جعفر طیار چپ کھڑے ہیں۔ اب محفل میں ادھر بادشاہ ہے، ادھر اس کے پادری ہیں، ادھر مذہبی اس کے پیشوا ہیں، اور پوری دنیا وہاں بڑی عزت و تمطراق سے بیٹھی ہے، اور حضرت جعفر طیار چند غلامان مصطفیٰ کے ساتھ کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ جس وقت اس نے بار بار کہا بتاؤ کیا کہتے ہو، حضرت سیدنا جعفر طیار کی زبان کھلی، انہوں نے کہا ہم اپنا بیان نہیں سناتے، ہم تمہیں محمد عربی کا قرآن سناتے۔ اب آپ بتائیں کہ دربار ہے حبشے کا، ملک ہے دوسرا، یہ ہے پردیسی، یہ ہے بیچارے ایگزائلڈ ہے، جپسی ہے، یہ وہاں